الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جنات کا جنازہ، ایک سچا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا جنات کے بارے میں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جن کا واقعہ آپ نے سنا تھا۔ آج بھی آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز اور ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گی کہ انشاءاللہ اس کو سن کر ایک تو آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا، اور دوسرا آپ کے دل میں ایمان والوں اور اللہ کے قریب رہنے والوں کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ واقعہ جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب پاکستان کو آزاد ہوئے کچھ سال ہو چکے تھے۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ضلع بھکر کے گاؤں میں پیش آیا، جہاں پر ایک آدمی رہتا تھا جو کہ حاجی صاحب تھے، جن کے پاس دینی علوم جو تھا وہ کافی زیادہ تھا۔ اس ضلع میں وہ قیام پذیر ہوتے تھے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ جو تھے اس ضلع کے رہنے والے، ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس جو تھا وہ دنیاوی علم تھا، باقی جو لوگ تھے وہ صرف قرآن پاک کا علم ہی جانتے تھے۔ لیکن جو حاجی صاحب تھے وہ دینی علم جو ہے وہ کافی حد تک جانتے تھے، اور وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے دینی علم جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے گھر میں ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی اور قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں میں اس بات کی وجہ سے مقبول تھے کہ وہ دینی علم بھی کافی جانتے تھے اور لوگوں کو دینی قصے بھی کافی سنایا کرتے تھے۔ اس لیے لوگ جو ہے جب بھی فارغ ہو جاتے تو حاجی صاحب کے پاس تشریف لے آتے، اور حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر بہت سے دینی قصے جو ہیں اور کہانیاں سنا کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب کے گھر کے قریب جو ہے وہ ایک درخت تھا جو کہ کافی سرسبز تھا، اور ایک بوڑھا درخت تھا جو کہ ایک پرانی گھاٹی میں تھا، جہاں پر لوگ جو تھے وہ اپنی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب بھی اپنی بکریاں مویشی وغیرہ چرانے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور جب مویشی جو ہے وہ اپنے وہ کھانے پینے میں مصروف ہوتے تھے تو جتنے بھی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے وہ سب حاجی صاحب کے پاس اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر دینی علوم اور دینی قصے جو ہے وہ حاجی صاحب سے سنا کرتے تھے۔ یہ تو آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور جنات کا ذکر قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن اور سورہ کہف، سورہ نمل اور بھی دیگر سورتوں میں جنات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، کیونکہ انسان جب نہیں تھے تب بھی جنات کی جو مخلوق تھی وہ دنیا میں موجود تھی۔ لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر بہت سے مسلمان جن ہوتے ہیں وہاں پر بہت سے کافر جن بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، یا جس طرح کہ اب دنیا چل رہی ہے، انسانوں میں مسلمان بھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اسی طرح انسانوں میں کچھ لوگ کافر بھی ہیں جو کہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ بتوں کی اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ پوجا کرنے والے ہیں، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح سے کچھ جن جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس میں کافر بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے۔ تو آج ہم اسی طرح کی ایک جن کا جو ہے وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ حاجی صاحب اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد تشریف فرما تھے۔ سردیوں کی رات تھی، کافی جو تھی وہ سرد رات تھی کہ حاجی صاحب نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تو حاجی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے پر پوچھا کہ کون ہے؟ تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 3 آدمی دروازے پر کھڑے ہیں جن کی سفید داڑھیاں اور نورانی چہرے ہیں، جنہوں نے کہا کہ آپ ہی حاجی صاحب ہیں؟
تو حاجی صاحب نے کہا کہ جی میں ہی حاجی صاحب ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم آپ کو اس لیے لینے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو میت بالکل تیار ہے، سب لوگ صفیں باندھے تیار کھڑے ہیں، صرف آپ کا انتظار ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حاجی صاحب ان کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو تعجب بھی ہوا، کیونکہ حاجی صاحب نے ان کو پہلے کبھی بھی اس قصبے میں، اپنے گاؤں میں جو ہے وہ ان کو دیکھا نہیں تھا، وہ ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا مجھے جانتے ہیں یا میں آپ کو جانتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی نے آپ کے پرانے گھر میں آپ کا علم جو ہے وہ سن رکھا ہے، وہ آپ سے دینی قصے جو ہیں وہ سنا کرتے تھے۔ حاجی صاحب تھوڑا سا تعجب میں آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ باہر انتظار کریں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حاجی صاحب نے وضو کیا، اپنی تیاری کی، اور حاجی صاحب ان کے ساتھ چل نکلے۔ اب چلتے چلتے وہ گھر سے جب نکلے ہیں تو سارا قصبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ گاؤں سارا ختم ہو گیا، اور وہ گزرتے گزرتے ایک پرانی گھاٹی میں سے گزرنے لگ گئے۔ اب حاجی صاحب تھوڑا تھوڑا پریشان ہونے لگ گئے، اور وہ تینوں آدمیوں کی طرف جو تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، اور ان سے کہنے لگے کیا آپ لوگ مجھے اس سے پہلے جانتے ہیں یا میں آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی جانتا ہوں؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے حاجی صاحب کی طرف بغور دیکھا، اور پھر خاموشی سے دوسری طرف منہ کو پھیر لیا، اور پھر ایک نے رک کے حاجی صاحب کی بات کا جواب دیا کہ جب آپ پرانے گھر میں تھے، دینی علوم سکھاتے تھے، تب میرے بھائی کو آپ کی جو تعلیم ہے وہ بہت پسند تھی، اور میرے بھائی نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ اس کا جنازہ حاجی صاحب ہی پڑھائیں، اس وجہ سے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب تھوڑا سا پریشان تھے، اور وہ ان کو عجیب و غریب دکھائی دے رہے تھے، اور پھر حاجی صاحب نے کہا کہ سارا قصبہ ختم ہو چکا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ راستہ کافی سنسان تھا، اور ایک پرانی سی گھاٹی تھی، پھر ایک جگہ پہ دور ایک پرانا سا کھنڈر ٹائپ تھا۔ تو ان میں سے ایک بندے نے رک کر، وہ جو تین نورانی چہرے والے آدمی تھے، اس نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان جن ہیں، تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میرے بھائی کی یہ وصیت تھی، وہ آپ کو بہت پسند کرتا تھا، اور وہ آپ کی دینی تعلیم بھی بہت پسند کرتا تھا، اور آپ کو سنا کرتا تھا، اس لیے اس کی یہ وصیت تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جب حاجی صاحب کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ تینوں آدمی جو ہیں یہ انسان نہیں جن ہیں، تو حاجی صاحب اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کو پسینے آنے لگ گئے، اور وہ گھبرانے لگ گئے۔ چنانچہ گھبراہٹ کرتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کی گھبراہٹ بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر آگے جاتے ہی وہ ایک گھاٹی میں داخل ہوئے، جہاں پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ باادب انداز میں کھڑے تھے۔ سب نے حاجی صاحب کو سلام پیش کیا۔ حاجی صاحب نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے قد اس قدر دراز تھے کہ وہ عام لوگوں سے بہت مختلف تھے، اور سب کے نورانی چہرے تھے، اور سب کی سفید داڑھیاں تھیں، اور ایک قطار باندھے کھڑے تھے۔ حاجی صاحب کافی زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اسی پریشانی اور تعجب کے عالم میں اور گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے نماز جنازہ جو تھی وہ پڑھا دی۔ اور نماز جنازہ ختم کرنے کے بعد جب حاجی صاحب نے یہ چاہا کہ میں اجازت چاہوں، تو ان میں سے ایک جو نورانی چہرے والا جن تھا، اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارا کام کیا ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں شکریہ ادا کرنے کی مہلت دیجیے۔ تو حاجی صاحب بالکل خاموش تھے، کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، وہ خاموشی سے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ تو ان میں سے ایک جن نے آگ کے کچھ کوئلے اٹھائے اور حاجی صاحب سے کہا کہ یہ لیں، یہ آپ کے کام کا انعام ہے کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ حاجی صاحب نے ان سے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے ان کوئلوں میں سے ایک کوئلہ جو تھا وہ اٹھا لیا، اور گھبرا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا۔ ان کی زوجہ جو تھی وہ بہت ہی پریشان ہوئی، اور اس نے جلدی سے حاجی صاحب کو اٹھایا، پانی پلایا، اور ان سے ماجرا پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں اور گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ حاجی صاحب اٹھے، اور حاجی صاحب اس واقعے کو لے کر اس قدر تعجب میں تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔
اور پھر انہوں نے وہ کوئلہ جو کہ انہوں نے ایک نورانی جن نے ان کو دیا تھا ان کے تحفے کے طور پر، انہوں نے اپنی جیب میں سے جب اس کو نکالا تو دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت اور ایک قیمتی نایاب ہیرا تھا جو کہ ان جنات نے ان کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ حاجی صاحب اس سے بہت زیادہ تعجب کا شکار ہو گئے۔ اب ہمیشہ جو تھا وہ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھول نہ سکے۔ تو آج میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اگر ہم دل سے ایمان کی تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو قرآن پاک کا علم سکھاتے ہیں اور اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، تو یہ دوسری مخلوقات بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیسکلی اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات بنائی ہیں۔ یہ جن مخلوقات ایسی ہیں کہ جن سے ایک انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو جن سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے اور ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہاں تک کہ انسان کو فرشتوں سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اگر سچے دل سے کی جائے تو کوئی بھی مخلوق ہو وہ جان ہی لیتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ والا ہے اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ اہل ایمان ہو، اس کے دل میں ایمان موجود ہو، تب ہی ایمان والے کی محبت جو ہے وہ ایسے شخص کے دل میں اترتی ہے جو کہ ایمان والا ہو۔ اور ہر ایسی مخلوق جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے، اسی کے دل میں ایک انسان کی اور وہ اہل ایمان جو ہو اس کی محبت جو ہے وہ پیوست ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لازمی کامنٹ باکس میں بتایا کریں۔ آپ موسٹلی میرے جو آڈینس ہے وہ خاموش ہی رہتی ہیں، تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنا کوئی نہ کوئی کامنٹ اگر آپ کو کوئی اچھا لگا ہے تو ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔